مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں اور کس امید سے موبائل آپ نے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، لیکن ایک بات میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی نا تو آپ کے دل کو تسلی ضرور ملے گی کہ جو کہ اس وقت آپ کو اس کی بے حد ضرورت ہے. آپ نے اسی لیے تو اسی ویڈیو کو کلک کیا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل پر بوجھ ہے، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے، جیسے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، روشنی ہے ہی نہیں، لیکن آپ جو ہے موبائل ہاتھ میں لیے ہر وقت موبائل کی اسکرین کو گھورتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے اندر ایک طوفان ہے. دنیا کی نظر آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن آپ انسٹاگرام پر بھی ایکٹیو ہیں اور اسٹیٹس بھی اتنا اچھا والا لگایا ہوا ہے تاکہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، لیکن آپ کے دل کی جو دنیا ہے نا وہ اداس ہے. رات کے اندھیرے میں گرنے والے آنسو کسی کو نظر ہی نہیں آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی، آج کا دن جو ہے نا میرا بے حد بزی ہے اور میں نے بنائی تھی بریانی، لیکن آپ کو پتا کچھ گھروں میں جب بریانی بنائی جاتی ہے نا تو کچھ لوگوں کے نخرے ہوتے ہیں کہ ہم نے روٹی نہیں کھانی ہے ساتھ میں، یا پھر کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کو رائس بنا لیے. خود میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ جب رات کو رائس بنا لیتے ہیں نا تو پھر صبح مارننگ میں جو سالن کھانے والے ہوتے ہیں نا ناشتے میں، پھر ان کے لیے سالن بھی تیار کرنا پڑتا ہے. تو پھر مجھے تو پھر آج 2-3 یعنی کہ ایک ساتھ جسے کہنے گے ڈشز بنانی پڑ گئی ہیں. اب وہ کیا کیا ڈشز ہیں وہ آپ آگے جا کے دیکھ لیجیے گا میں نے کیا کیا بنایا ہے، تاکہ رات کو جس نے روٹی کے ساتھ سالن کھانا وہ بھی کھا لے اور جس نے صبح ناشتے میں سالن کھانا تو وہ بھی کھا لے. کچھ لوگوں کو چائے پراٹھا پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے. تو اب یہ یہاں پہ مارننگ سٹارٹ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ میں نے پہلے سوچا کہ سارا کچن کا کام کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لیا اور میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہے. تو اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، جو ہمارا آج کا بیسک ٹاپک ہے کہ جو لوگ بالکل پریشان حال ہو چکے ہیں، دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو زندگی کی طرف واپس لے کر آؤں. وہ ایسے اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں، بلکہ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں. اچھا، وہ آنسو جو ہمارے دل پہ گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب ساری دنیا ایک طرف ہو تو ایک ہستی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا رب. وہ یہ آنسو گن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. وہ رب جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر آہٹ ہر دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا دکھ چھپا ہوا ہے. دنیا والوں کے پاس تو وقت نہیں ہے، آپ ہی اپنے بات جو ہے نا دل پہ لکھ دیں. دنیا والے صرف آپ کی کامیابی دیکھتے ہیں، آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتے ہیں، لیکن جب آپ کے کندھے جھک جاتے ہیں اور پھر کوئی سہارا چاہیے ہوتی ہے تو وہ دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو حالانکہ ہوتا پتہ کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی بوجھ اٹھائے، ہمارے بھی ٹوٹنے پہ کوئی ہمیں سنبھال لے، لیکن ہے نا ایک ذات سنبھالنے والی، وہ ہے رب. رب کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. اچھا، جب کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو بس وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد قریب آ رہی ہوتی ہے، جب سجدے میں گر کر کہہ دینا ہوتا ہے کہ بس یا اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، سنبھال لے مجھے. جہاں میری ہمت ختم ہو جاتی ہے نا وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی کبھی آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی نہیں رہا، شاید اللہ کو ہم نظر ہی نہیں آ رہے، شاید اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے. لیکن رب تو وہ ہے نا جو سانسوں کی آواز سنتا ہے، خاموشی بھی سنتا ہے، کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ چیخیں بھی سنتا ہے جو دل میں قید ہوتی ہیں. یہی رب ہے جو قرآن کی ہر آیت میں بتا رہا ہوتا ہے، ارشاد فرما رہا ہوتا ہے. ایک آیت ہے نا، لا تقنطوا، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. دنیا والے تمہاری سن سن کے تھک سکتے ہیں، لیکن میں گھنٹوں تمہاری بات سنتا رہوں گا. اور جب وقت آتا ہے نا تو اللہ ایسے سنتا ہے کہ دروازے کھولتا چلا جاتا ہے اور ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اور کوئی اجنبی ہمارے لیے مدد کے لیے آ جاتا ہے، کوئی راستہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے. تو یہ سارے اچانک سے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا یعنی کہ سکون کا چراغ چلتا ہے نا کہ خود ہمیں خبر نہیں ہوتی. سوچے ہمارے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ منصوبے ٹوٹ گئے لیکن زندگی پھر نیا موڑ لیتی ہے. موبائل بھی آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے، آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ سب کچھ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو
चमक होती है ना, उनकी भी आर्जी होती है। अगर उनके दिलों में कभी आप झांक कर देखें ना, उनके अंदर ही बहुत कुछ टूट रहा होता है। अल्लाह तो सब जानता है, जब सब छोड़ जाते हैं ना और हम कितना ही टूट जाए तो वही हमें संभालता है। वो चाहता है कि हम दिल से एक बार कह दें कि अल्लाह तेरे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर देखिए दिल में ऐसा सुकून उतरता है ना। आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती तो है, लेकिन हम उन्हीं की वजह से ना अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुम अपना दिल झुका दो, और झुका हुआ दिल जो है वो अल्लाह को पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमारी मनपसंद चीज़ जो है ना हमें देर से देता है, और जब देता है ना तो हम हैरान रह जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़ लेता है ना तो उसके बदले में इतने सारे इनामात भी देता है। तो वो ऐसी जगह से अता करता है जहाँ कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया है, बस जब तक अल्लाह से उम्मीद बाकी है ना, तो जब तक हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और आपको पता है अल्लाह तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और वही है जिसने हमें आजमाइश में डाला है ना, तो वही हमारे लिए रास्ते भी निकालेगा। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन और अल्लाह की मदद का सोचें कि वो करीब है मेरे बिल्कुल। जब अल्लाह हमें तोड़ता है ना तो वो इसलिए नहीं तोड़ता कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, बल्कि वो चाहता है कि ये जो बंदा है ना इसका गुरूर ख़त्म हो जाए, इसका दिल नरम पड़ जाए और ये मेरे करीब आ जाए, झुक जाए। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि अक्सर जो दुनिया है ना उन्हीं लोगों को तोड़ती है जो और ज़्यादा टूटे भी होते हैं, जो बिल्कुल हारे भी होते हैं ज़िंदगी से। और दुनिया तो ये समझती है कि बस अब ये नहीं उठ पाएंगे, हम इनके साथ जैसा मर्जी सलूक करें। लेकिन जब अल्लाह उठाने पे आता है ना तो सब देखते रह जाते हैं। ताल्लुकात, डिग्रियाँ, ताकत, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात के अगर ऊपर भरोसा किया जाए ना, और अगर इतनी दुख तकलीफ़ें हैं फिर भी आप ज़िंदा हैं ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि आप ज़िंदा रहें। बस इस उम्मीद को ज़िंदा रखना आपने, ये सब ठीक हो जाएगा, सब अल्लाह ताला देख लेगा। अल्लाह ताला कभी भी नहीं थकता। हम दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एक ज़ात है ना अल्लाह ताला, वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। और देखिए झाकम भर देता है वो। कभी कभी इंसान महफिल में बैठा होता है लेकिन दिल जो होता है वो रो रहा होता है। अल्लाह ताला तो वही है ना जो हमें संभालता है। कभी सोचा सजदे में बहने वाले आंसू कहाँ जाते हैं? वो ज़मीन पर गिरते हैं जब हम सजदा करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अर्श तक पहुंच जाते हैं। और वो जो आंसू होते हैं ना वो अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होते। वो आंसू अल्लाह हमें खुशियों में बदल देता है उन आंसुओं को। और खुशियों जो होती है ना वो कभी सुकून में, कभी दुआ के कबूल होने की सूरत में वो हमें लौटा देता है। अल्लाह अपने पास कुछ भी नहीं रखता। अल्लाह हर तकलीफ़ के बदले 100 सुख देता है, हज़ारों सुख देता है। टूटने वाले जो होते हैं ना लोग असल में खुश नसीब होते हैं। वो जितना टूटता है वो उतना ही रब के करीब हो जाता है। इंसान के पास ना सिर्फ 2 रास्ते होते हैं हाथ में, अपने गमों में या तो डूब जाए, ढह जाए, या फिर अपने गमों को दुआओं में बदल कर अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह ताला तो नामुमकिनात को भी मुमकिन कर देता है। ये वो कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है, और ये इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमानों के करीब कर देती है। दुआ इंसान की अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू है। असल में ना सुकून उस वक्त मिलता है जब हम सोच लेते हैं कि रब के फ़ैसले हमसे ज़्यादा बेहतर। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए दुआ की लेकिन वो उस वक्त नहीं मिल रही, हम रोते हैं, नाराज़ होते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। सोचें कभी तो आपको लगा होगा ना कि अच्छा हुआ कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मेरे लिए बेहतर ही था कि अल्लाह ने इससे मुझे नहीं दिया। तो लेकिन इंसान का ईमान का असल इम्तिहान अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करना है, चाहे वो हमारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। दुआएं जो होती ना कभी कभी रद्द हो जाती हैं, रद्द नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उनकी 3 सूरतें बन जाती हैं जो कि सबको पता है। या तो कबूल हो जाती है, या उससे कोई परेशानी हटा दी जाती है, या फिर वो अल्लाह आखिरत में जमा कर लेता है, उसके बदले हमने उसने बहुत कुछ देना होता है। लेकिन कभी कभी दुआएं जो होती हैं ना वो हमारा सुकून बन जाती हैं। हालात सब कुछ वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन हमारे दिल का बोझ जो है ना वो हल्का हो जाता है। यही है अल्लाह का करम कि हमारे अंदर के बोझ को ख़त्म कर देता है। फिर
اب آپ نے نا شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے نہیں کچھ بھی کہنا، جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے۔ اچھا اب ایک بات جو ہے وہ میرے دل میں آ رہی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کبھی آپ ایسی ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے تو دل پگھل جاتا ہوگا، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں گی، لیکن میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ اپنے دل میں قید کر لیتے ہیں، کمنٹس میں بھی خاموشی چھائی رہتی ہے، اتنے سارے لوگ دیکھتے چلے جاتے ہیں ویڈیو کو، جس سے کہ آپ نے ساری کیفیت اپنے دل تک محدود کر لی ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف ویڈیو بناؤں اور آپ دیکھ لیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کا جو پیغام ہے نا، جو اللہ کی بات ہے، وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ لیکن یہ صرف میرے بس کی تو بات نہیں نا ہے، اس سب میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ کسی کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ میں بار بار تو نہیں کہوں گی کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بلکہ لیکن اپنے دل کی کیفیت کو باہر تو نکالیں نا، چاہے بے شک ایک بار آپ اللہ اکبر لکھیں یا پھر آمین لکھ دیں، جیسے میں اکثر دعا کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک سب کے دلوں میں سکون دے، سب کی پریشانیاں ختم کرے۔ تو یہ اس آمین جو ہوتی نا آپ کی، بہت سے دلوں کی جو ہے نا وہ قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔